السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربهم تحیتهم فیہا سلام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جو درس قرآن ہو رہا ہے سورہ ابراہیم سے ہے، پارہ نمبر 13 ہے، سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 اور پارے کا رکوع نمبر 16 یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان کی آیت مقدسہ نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27 ہیں، اور یہاں پر یہ مکمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے شیطان، جو ساری شیطانی جماعتوں کا لیڈر اور قائد ہے، اس کا ایک لیکچر سنا کر ہمیں کچھ چیزوں کی رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور اس میں جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کیں وہ یہی ہیں جو شیطان نے خود کہا کہ یاد رکھو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا تھا، اور میں جو تمہارے ساتھ نمائشی وعدے کرتے رہا وہ سب جھوٹے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں ہمیں جو رہنمائی دی جا رہی ہے، اس وقت جب قیامت کا وقت ہوگا، شدت اور سخت حالات ہوں گے، شیطان کی اس وقت کی جو گفتگو ہے آج کے دور میں ہم نے سمجھنی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے ہم کہ آج ہمارے پاس زندگی ہے عمل کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور میں نے اپنے وعدے کو جھٹلا دیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نے اللہ کی مخالفت کیوں کی؟ اللہ تو با اختیار تھے، سارے اختیارات، حکومت، اقتدار، شہنشاہیت وہ اللہ کے پاس تھی، اللہ کو تم نے جھٹلا دیا، بیوقوفو۔ اور میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، صرف میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ یہ خوشنما دعوے ہیں، یہ خوشنما نعرے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت چیزیں ہیں، تم اس کی طرف چل پڑے، عارضی چیزوں کی طرف چل پڑے۔ اب کیا ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہیں کرنی، میں بری، میں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ میں جو تم میرے لیے اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے رہے، اور میرے کہنے پہ اور دیگر جو چیزیں ان کو شریک ٹھہراتے رہے، آج میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ سو آج اللہ کے دربار میں، اللہ کا عدل کا دربار لگا ہوا ہے، آج کوئی نہیں بچ سکے گا، نہ میں آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ کیوں؟ ظالموں کا جو انجام ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اس کی تقریر کے بعد اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 23 میں سب سے پہلے حزب اللہ کا ایک انعام ارشاد فرمایا ہے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ سچی جماعت جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور پھر اس ایمان کے مطابق اس کا عمل و کردار ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، ان کو اللہ کیا انعام دیں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کو اللہ جنات دیں گے، باغات دیں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس ماحول کو بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں، کتنا پرفضا مقام ہوگا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں ہوں گی، ماحول کتنا خوبصورت اور دلکش ہوگا۔ اور پھر خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اللہ کے حکم اور اجازت سے اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکال نہیں سکے گا ان کو۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی جنت ہے! سنیے، یہ ہے جنت جو ہمیشہ کی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دو نمبری نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس کا حصول کی درخواست کرو، اللہ سے جد و جہد کرو، ہم سب کریں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس کی جد و جہد کریں۔ تحیتہم فیہا سلام، اور قیامت کے دن جو ان کی ملاقات ہوگی وہ ایک دوسرے پہ سلامتی کے انداز میں ہوگی، دعاؤں کے انداز میں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 24 اور 25 میں دو جماعتوں کا پھر مقابلہ کیا ہے۔ کون سی دو جماعتیں؟ ایک حزب اللہ، دوسری حزب الشیطان۔ ان دونوں جماعتوں کے دائرے کیا ہیں، دائرہ کار، وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، توجہ سے سنیے ذرا۔ پہلی جماعت جو حزب اللہ ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے، مثال دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے ایسی مثال کہ ایک ایسا کلمہ جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور وہ درخت جو پاکیزہ ہے اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها، وہ ہر وقت پھل لے کے آتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثال اس لیے اللہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اس پر آپ غور و فکر کریں۔ یعنی ایک درخت ہے اور وہ پاکیزہ ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور ٹہنیاں اس کی آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر وقت وہ پھل دیتا ہے، اور وہ ایک پاکیزہ گفتگو کی طرح ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کے دین کی جو توحید کی فلسفی ہے وہ ہے۔ یاد رکھیے، کسی بھی سوسائٹی کی مینجمنٹ کے پیچھے بنیادی فلسفی ہوتی ہے، یہ فلسفی پاکیزہ ہے۔ یہ اللہ کا جو پروگرام، دعوت، نظریات ہیں، یہ پاکیزہ ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو ہلا نہیں سکتی۔ پھر اس کا جو پھل ہے وہ فار ایور ہے، مستقل ہے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیچھے لگ جاؤ گے، اللہ کی فلسفی کے اس اعلیٰ نظریے کو اختیار کر لو گے اور سوسائٹی میں اللہ کی رٹ کو قائم کر لو گے، تو آپ مستقل پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاؤ گے، اس کی برکات کی چھتری میں آ جاؤ گے۔ کوئی آپ کو خوف نہیں، پریشانی نہیں، کسی قسم کی بدامنی، معاشی بدحالی نہیں ہوگی۔ یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اگلی مثال سنیے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ایک ایسے جملے کی جو خبیث ہے، گندی بات ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک خبیث درخت ہے، گندا درخت ہے، اور اجتثت من فوق الارض، وہ جو گندا درخت ہے اس کی جڑیں اتنی کھوکھلی ہیں وہ زمین کے اوپر وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اجتثت یعنی کہ اس کا وہ اقرار ہی نہیں ہے، ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، اکھڑ جائے گا فوراً، اتنا کمزور ہوگا وہ۔ یہ کون سا خبیث لفظ ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں شرک ہے، توحید کے مقابلے میں شرک، عدل کے مقابلے میں ظلم،
اسی طرح اجتماعیت کے مقابلے میں انفرادیت، انسانیت کے مقابلے میں شیطانیت، اصلاح فی الارض کے مقابلے میں فساد فی الارض، اللہ کی انسانیت کو ایک جگہ پہ رکھنے کے مقابلے میں انتشار، پھوٹ، فرقہ واریت، یہ سارے الفاظ گندے الفاظ ہیں، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، شیطانی جماعتوں کے الفاظ ہیں، جس کے پیچھے ظلم ہے اور اللہ کے الفاظ کے پیچھے عدل ہے، توحید ہے۔ یہ دونوں کا ہمیں تجزیہ کرنا ہے۔ ہم نے کیوں اس الفاظ کو اختیار کرنا ہے جو گندے ہیں، یا کیوں ان لوگوں کو اپنا لیڈر اور بڑا مان لیں جو گندے لفظ بولتے ہیں؟ ہمیں سوسائٹی میں فساد فی الارض پیدا کر کے آپس میں لڑا کر خود وہ ذاتی مفادات اٹھا رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں۔ یہ تجزیہ ہے میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، اس تجزیے کو سمجھو۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے تجزیہ فرما رہے ہیں۔ سنیے آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا رزلٹ دیا، خلاصہ دیا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جو مومن جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، یہ اپنی گفتگو میں مضبوط ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا۔ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ رب العزت اس سچی جماعت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مضبوط کریں گے، کامیاب کریں گے۔ بتائیے، جب اللہ رب العزت اس سچی جماعت کی مضبوطی کی گارنٹی دے رہے ہیں، صراط مستقیم کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں عزیزوں، ہم ان کو چھوڑ کے اور رستے کی طرف جائیں گے تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو گمراہ ہیں اللہ نے ان کو ظالموں کو گمراہ کر دیا۔ گمراہ کون ہے؟ ظالم۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ عدل کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلمۃً خبیث طیبہ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور خالی کلمۃً خبیثہ جو شرک اور ظلم کا لفظ ہے اس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ طیبہ سچے لفظ کو، سچے نظریے کو، سچی فلسفی کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ خبیثہ لفظ، گندا لفظ، گندی فلسفی، جو ظلم کی فلسفی ہے، جس میں ظلمات ہی ظلمات ہیں، جس میں انسانیت کش پروگرامز ہوتے ہیں، اس کو اللہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سچی جماعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، جھوٹی جماعتوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، شکست دینا چاہتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں بھی سچی جماعتوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو سچا نظریہ ہمیں سمجھائے جو توحید کا ہے، پھر اس توحید کے نظریے پہ قائم رکھیے، اس کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے جو حزب اللہ کی ہے، جو اللہ کی سچی جماعتوں کی ہے، اور مقابلے میں حزب الشیطان کے جو خیالات، نظریات، ان کی جد و جہد ہے، اللہ ان سے دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔